اپنے خالق و مالک کی طرف لوٹ آئیے، اپنی گناہوں والی زندگی کو بدل کر نیکی والی زندگی میں پلٹ آئیے۔ دینے والا تمہارا خالق و مالک جیسے اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ نزول فرما چکا ہے۔ آؤ مانگ لو، کوئی بیمار ہے تو شفا مانگ لے، کوئی غریب ہے تو آج اپنے حقیقی گنج بخش سے، حقیقی غوث اعظم سے، حقیقی داتا سے سوالی بن کر زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے۔ اس کا دنیا والوں میں تصور نہیں، لیکن اہل جنت کے لیے یہ ہوگا، اور پھر پھلوں کا رزق ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، مغفرت ہوگی، معافی ہوں گی، اور جنت کے بچھونوں کا کیا ہی کہنا، اس کی اندرونی عمدگی اتنی اعلیٰ ہے تو بیرونی اس کے اندر حسن اور کشش کیسی ہوگی۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ اہل ایمان، اہل توحید اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے رب کی جنت کے مہمان بنیں گے۔ یہ عقیدہ توحید، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کو دنیا میں یہ نعمت مل گئی پھر جنت کی نعمت بھی اس کے لیے ہے۔ اللہ مالک نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں بطور انعام جو مہمان نوازیاں تیار کی ہیں، اس کی خبر اپنے کلام کے ذریعے اہل ایمان تک پہنچائی تاکہ ان کے دل میں جنت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ یہ اپنی دنیا کی زندگی میں پریشانیوں پر، غموں پر، دکھوں پر صبر کرنے والے بنے، اور یہ یقین اپنے دل میں رکھیں کہ ایک دن جب اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے تو دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے۔ اہل ایمان کے لیے جنت میں مختلف مشروبات کا بھی اہتمام ہوگا۔ آئیے کلام الہی سے ذرا اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اہل ایمان ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ، یہ چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے سیراب ہوں گے، پانی پیئیں گے۔ یفجرونها تفجیرا، اور اسے جہاں چاہیں گے بآسانی بہا لے جائیں گے۔ تو ایک ایسا مشروب جس میں کافور کا ذائقہ، مزید سنیے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور وہاں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں ادرک کی ملاوٹ ہوگی۔ یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا، ایک طرف کافور اور ایک طرف ادرک، ایک کا مزاج ٹھنڈا اور ایک کا مزاج گرم، اور یہ خوشبو اور لذتوں والا شراب، یہ لذتوں والا پانی اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں، جنتی کو جنت کی شراب کا جام دیا جائے گا، وہ اپنی اہلیہ کے پاس بیٹھا ہوگا اور جنتی شراب کا جام پیے گا، اپنی جنتی بیوی کو دیکھے گا اور اس سے کہے گا، تم
70 गुना ज्यादा हसीन लग रही हो। दुनिया की शराब जो इस्लाम में हराम है, इसको पीकर इंसान की अकल मारी जाती है। ये बदबूदार, बदजायका और अकल को फौत कर देने वाली चीज है। जिसने इस हराम चीज को एक अल्लाह को राजी करने के लिए इस दुनिया में उससे किनारा कश रहा, मुंह मोड़े रखा, वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा। तो वहां उसे ऐसी शराब मिलेगी, ऐसा जाम मिलेगा जिसको पीने के बाद उसकी अकल सलामत रहेगी। अपनी जोजा की तरफ देखेगा तो उसके हुस्न के अंदर इजाफा हो चुका होगा। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जन्नती जन्नत में जब चाहेंगे शराब पिएंगे। जन्नती को उठकर शराब की सराही के पास जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद उसके पास हाजिर हो जाएगी और जब पी चुका होगा तो वापिस अपनी जगह पे चली जाएगी। यानी जन्नत में अहले जन्नत के लिए कोई तकलीफ नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बल्कि जो उनकी ख्वाहिश होगी वो उनके सामने फौरन पूरी कर दी जाएगी। दुनिया की वो जगह जहाँ चश्मे हों, आबशारें हों, तो अहले दुनिया को बहुत अच्छी लगती है। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों के लिए जो जन्नत तैयार की है, उस जन्नत के अंदर भी चश्मे हैं। अल्लाह अपने फضل और करम से हमें अपनी जन्नत का मेहमान बनाना। आइए जन्नत के चश्मों के हवाले से कलाम इलाही को सुनते हैं। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व उयून, बिला शुबा अहले तक़वा मुत्तकीन बागात और चश्मों में होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मअहुम व फीहिम, अल्लाह अपनी रहमत से हमें भी उन प्यारों में शामिल फरमाना। आखिदीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, और जो कुछ उनका रब उन्हें देगा वो उसे ले रहे होंगे, बिला शुबा वो इससे पहले नेकोकार थे। ये नेकी, ये मुहसिनीन होना, ये उनका जन्नत में जाने का जरिया बना। तो प्यारे भाई, आज की इस जिंदगी में इन आयात को सुनने के बाद मुझे और आपको फिक्र करने की जरूरत है। क्या मेरा शुमार नेकोकारों में है, एहसान करने वालों में है, मुहसिनीन में है हम, या फासिकीन में शुमार हो रहा है? मेरी और आपकी जिंदगी, मेरे और आपके गुजरे हुए लम्हात, मेरे और आपका अंदर का ज़मीर आपको बोलकर बताएगा कि आपके शब व रोज़ किन जैसे हैं, नेक लोगों जैसे? और अगर नहीं है, अहले तकवा वाली हालत हमारी नहीं है, तो जिंदा हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, अभी रूह और सांस का रिश्ता बाकी है। तौबा कर लीजिए, अपने खालिक व मालिक की तरफ लौट आइए, अपनी गुनाहों वाली जिंदगी को बदल कर नेकी वाली जिंदगी में पलट आइए, ताकि ये गुनाह जो इस दुनिया में किए जा रहे हैं, वो शराब पीने की सूरत में हो, वो ज़िना करने की सूरत में हो, वो सूद खाने की सूरत में हो, वो दुनिया का माल जमा करने की सूरत में हराम तरीके से हो, तो वो तो आर्जी लज्जतें हैं और आर्जी ज़िंदगी है। लेकिन अगर इन हराम कामों से बाज आ जाएं, हलाल के रास्ते पे चल पड़े, तो फिर मुस्तकिल ज़िंदगी जहाँ कभी मौत नहीं आएगी, और उसमें ऐसी नेमतें जो आर्जी नहीं है, जिनके छिन जाने का खतरा नहीं है। वहाँ जो नेक बीवियाँ हैं, उनके बूढ़े हो जाने का डर नहीं है, जवानी के मान पड़ जाने का डर नहीं है, लिबास के बोसीदा हो जाने का डर नहीं है, बल्कि हमेशा हमेश की नेमतें हैं। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, ये कौन लोग हैं जो अल्लाह की जन्नत में, इन चश्मों में, इन नेमतों में हैं? उनकी सिफात क्या है? खालिक व मालिक ने बयान की, वो रात को बहुत थोड़ा सोते थे। रात का कुछ हिस्सा जरूर अल्लाह की इबादत में, अपने खालिक व मालिक के सामने रुकू और सजदे और तस्बीहात में वो गुजारा करते थे। रुक जाइए, अपनी रातों को यहां पर लाके टटोलिए। मेरा शुमार किन में है? मुत्तकीन में या गाफिलीन में? मैं भी रात को जागता हूं। मेरे रात को जागने का मकसद क्या है? मैं रात को क्यों जाग रहा हूं? मैं रात को जाग कर क्या कर रहा हूं? मेरी रात की तन्हाई मुझे अल्लाह के करीब कर रही है या अल्लाह से दूर कर रही? प्यारे भाई, इन आयात को पढ़कर सुनकर
اور جنت کی نعمتوں کو اپنے سامنے رکھ کر فائدہ تبھی ہے جب میں اور آپ سوچ و بچار کرنے والے بن جائیں اور گناہوں کی زندگی سے نیکی کی زندگی کی طرف کا سفر شروع کر دیں۔ تو وہ اہل جنت راتوں کو بہت تھوڑا سونے والے اور زیادہ اپنے اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے میں رہنے والے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کا وقت، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اس وقت میں وہ اللہ سے معافی مانگنے والے، اللہ کو منانے والے، یہ رات کا آخری پہر جس میں خالق و مالک جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ آواز بلند ہوتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوالی، ہے کوئی جو اپنے غم اور دکھ کی کہانی سنائے اپنے رب کو اور اس سے سکھوں میں بدل لے۔ دینے والا تمہارا خالق و مالک جیسے اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ نزول فرما چکا ہے۔ آؤ مانگ لو، کوئی بیمار ہے تو شفا مانگ لے، کوئی غریب ہے تو آج اپنے حقیقی گنج بخش سے، حقیقی غوث اعظم سے، حقیقی داتا سے سوالی بن کر زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے۔ اس کا خالق و مالک اسے عطا کرنے والا ہے۔ تو اہل جنت سحری کا وقت اپنے رب کے سامنے معافی مانگتے ہوئے گزارتے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور جو مال ان کے پاس ہوتا اپنے ان مالوں میں سے وہ سوالی اور محروم لوگوں کا حق نکالتے۔ ایک ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں کسی کو دے رہا ہوں اور اس پہ اترا رہا ہوں، لوگوں میں چرچا کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ یہ ریاکاری کا معاملہ ہے جو انسان کی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور ایک ہے کہ میرے پاس جو مال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مال میرا نہیں، مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اور اس میں سوالی کا، غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا، مسکین کا، رشتہ داروں کا حق میرے اللہ نے رکھا ہے۔ میں جو انہیں دے رہا ہوں میں کوئی ان پہ احسان نہیں کر رہا، یہ میرے مال میں میرے اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، میں اپنے رب کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ مال مل گیا تو اپنے غریب رشتہ داروں سے ناتا توڑ لوں، اپنے غریب رشتہ داروں سے منہ موڑ لوں، ان کی طرف دیکھنا پسند ہی نہ کروں، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ اللہ نے مال دیا تو اس مال کے ذریعے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اللہ نے دین دیا تو اس دین کی تبلیغ کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں تو ماں کی پیٹ سے خالی ہاتھ باہر نکلا تھا، مجھے بھرنے والا، عطا کرنے والا، نوازنے والا تو میرا خالق و مالک ہے، تو میں اپنے ان دیے ہوئے جو خالق و مالک نے مجھے دیے ہیں ان نعمتوں کے ذریعے میں اس اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ جنت میں جو چشمے ہیں اللہ مالک نے ان کے نام بھی بیان فرمائے۔ مولا کا فرمان سنیے، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا، روانی سے بہتا ہوا۔ اور ان چشموں کی خاص بات کہ اہل جنت جہاں چاہیں گے اس کی نالی اپنے ساتھ لیے پھریں گے۔ مالک کا فرمان سنیے، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کو آسانی سے بہا لے جائیں گے۔ انہی چشموں سے آگے پھر نہریں چلیں گی۔ جنت میں اللہ مالک نے بہت سی نہریں جاری فرمائی ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یاد رکھیے جنت کی نعمتیں اپنے سامنے ان آیات کی روشنی میں سمجھیے، اور اہل جنت کے لیے وہ شرط بھی یاد رکھیے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے۔ ایمان اور عمل صالح، اس کے بغیر جنت کا تصور نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص مومن نہیں، موحد نہیں، ایمان والا نہیں تو مشرک کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایمان لانا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، رب کی وحدانیت کو ماننا،
عقیدہ توحید پہ کاربند رہنا، یہ وہ عظیم نیکی ہے جو جنت میں جانے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جس طرح سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، جنت کے دروازے میں سے مشرک نہیں گزر سکتا، رشتے میں اس کا کوئی بھی تعلق کسی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ رب کی جنت کے لیے شرط اول ایمان، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لائے۔ تو پیارے بھائی، ایمان کو سمجھیے، ایمان کی حلاوت کو سمجھیے، اپنے رب کی وحدانیت کو سمجھیے، اپنے دامن کو شرک کی غلاظتوں سے پاک کیجئے، برات کیجئے شرک اور اہل شرک سے، توحید میں پختہ ہو جائیے، نیک اعمال کیجئے، تو آپ کے لیے وہ باغات ہیں، وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّزْقَ، جب بھی ان کو جنت کے اندر رزق دیا جائے گا، پھلوں سے رزق، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو بھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے ہی دیا گیا، اس کے مشابہ اللہ اور ان کو پھل عطا فرمائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیوییں ہوں گی، جنتی بیوییں بھی ہوں گی، اور اہل ایمان کی دنیا کی مومنہ بیوی بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور یہ جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اور اس جنت میں، ان نعمتوں میں، ان نہروں میں، ان باغات میں، ان حوروں کے ساتھ جو زندگی ہوگی، خالدون، ہمیشگی والی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ زندگی ختم نہیں ہونے والی، وہ لذتیں ختم نہیں ہونے والی، وہ نعمتیں ماند نہیں پڑنے والی۔ کامیاب ہے وہ جس نے اس زندگی کے لیے اس زندگی میں محنت کر لی، وہ کامیاب ہے۔ جو وہاں پہنچ گیا وہ کامیاب ہے، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا یہ کوئی معیار نہیں کہ میرے دل و دماغ میں جہنم سے بچنے کی کوئی پلاننگ، جنت میں داخل ہونے کی کوئی سوچ نہ ہو، اور صرف 60 70 80 سالہ زندگی کے لیے ہی ساری محنت ہو جائے، یہ مسکین ہے، یہ فقیر ہے، یہ کلاش ہے، یہ محتاج ہے، کیونکہ اسے جو زندگی ملی تھی آخرت کمانے کے لیے، اس نے اس زندگی کو دنیا کے لیے برباد کر دیا۔ مالک کا فرمان سنیے، قُلْ أَنُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں، اس سے اعلیٰ و افضل چیز کی تمہیں خبر نہ دوں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اس سے بہتر چیز اور وہ کیا ہے جو ڈر گئے اپنے اللہ سے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقین بن گئے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں، وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیوییں ان کے لیے ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑا انعام اللہ کی رضامندی کا اعلان ہوگا، اللہ اہل جنت سے کبھی پھر ناراض نہیں ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے مولا کہ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کو تو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا، پھر ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ وہ نہریں جنت کے اندر اہل ایمان کے محلات میں سے گزرتی ہوں گی، اس کے حسن کو دوبالا کریں گی، وہ بہتا ہوا پانی، اس کی ایک تصویر مالک نے یوں بیان فرمائی، وَمَاءٍ مَسْكُوب، ہر دم بہتے پانی کے آبشاروں میں، یہ ہے جنتی کی وہ جنت جس کے لیے اہل ایمان محنت کرتے ہیں، جس کے لیے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ سے اس جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ اس جنت کا حسن ہے جو کلام الہی میں ہمارے سامنے بیان ہوا۔ مثل الجنة التي وعد المتقون، اس جنت کے صرف جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں متقین میں شامل فرما دے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہیں، دنیا کی نہر کا پانی، دنیا کا پانی اگر کہیں ٹھہر جائے
اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جنت کی نہروں کا پانی وہ اس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، اس میں بو پیدا نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں، ایسے دودھ کی نہریں جس دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ دنیا کا دودھ کچھ دیر کے بعد کھٹا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، لیکن جنت کا دودھ اور جنت کی دودھ کی نہریں ایسا دودھ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت کا ساما ہوگا۔ دنیا کی شراب پئیں گے، ایک تو وہ بدبودار ہے، عقل اس سے ختم ہو جاتی ہے، انسان اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب اسے پی کر لذت پائے گا جنتی، نہ تو اس کی عقل معاف ہوگی اور نہ ہی وہ بدبودار ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور نہریں ہوں گی شہد کی، صاف ستھرا شہد۔ دنیا کا شہد تب تک صاف ہے جب تک وہ چھتے میں ہے، چھتے سے نکال لو تو اس میں ذرات مل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن جنت میں شہد کی وہ نہریں ہوں گی جو صاف ستھرا شہد ہوگا، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے معافیوں کے اعلان ہوں گے۔ رب راضی ہو چکا ہے اہل جنت سے، ان کو معاف کر چکا ہے، ان کو یہ انعامات دے چکا ہے، وہ نہریں عطا کر چکا ہے جن نہروں کا دنیا کے اندر کوئی تصور نہیں ہے کہ دودھ کی نہر ہو، شراب کی نہر ہو، شہد کی نہر ہو، ایسے میٹھے پانی کی نہر ہو جس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہوتا ہو۔ اس کا دنیا والوں میں تصور نہیں، لیکن اہل جنت کے لیے یہ ہوگا، اور پھر پھلوں کا رزق ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، مغفرت ہوگی، معافیاں ہوں گی۔ اب ایک یہ تصور ہے اہل جنت کا، اللہ اس کو مقارنہ کرتے ہوئے اہل نار کے ساتھ کیا فرماتا ہے؟ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ لوگ ان لوگوں کے مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ کی آگ کے اندر ہیں؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایک تو وہ ہمیشہ کی آگ میں ہیں، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جاتا ہے جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ کہاں جنتی جن کے پینے کے لیے دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، اور کہاں جہنمی جو جہنم کی آگ کا ایندھن، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی جو ان کی بدن کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے۔ تو پیارے بھائی، توحید کا راستہ اہل جنت کا راستہ ہے، شرک کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ آپ کس راستے کے راہی ہیں؟ فیصلہ کیجئے اس دنیا کے اندر۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو پکار رہے ہیں، وہ مخلوق کتنی اعلیٰ شان والی کیوں نہ ہو، وہ کتنے اعلیٰ مقام و مرتبے والی کیوں نہ ہو، وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ ہوں، صالحین ہوں یا شہداء ہوں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو عبادت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا کہ آپ سجدہ اللہ کے لیے بھی کریں اور اپنے شیخ و مرشد امام و حضرت کے لیے بھی کریں، یا کسی نبی کے لیے کریں، یا کسی شہید کے لیے کریں، رکوع اللہ کے لیے بھی کریں اور شہداء کے لیے بھی، صالحین کے لیے بھی، ان کی قبروں پر آ کر کریں۔ آپ اللہ کو بھی پکاریں یا اللہ مدد کہہ کر، اور پھر یا علی مدد کہہ کر اللہ کے پیاروں کو پکاریں۔ یہ پکار عبادت ہے جو حق ہے اللہ کا، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت کے ماجرے میں کسی کو شریک نہ کیجئے۔ اگر جنت کی نہریں پانی ہیں، اگر جنت میں داخل ہونا ہے، اور اگر شرک کے راستے پہ چل پڑے، تو پھر اللہ بیان کر رہا ہے یہ جنتی جنت کی نعمتیں پانے والا اور یہ جہنمی کھولتا ہوا پانی پینے والا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ تو اس دنیا میں فیصلہ کیجئے آپ نے کہاں جانا ہے۔ توحید پر چلیں گے، عقیدہ توحید کو اپنائیں گے، شرک سے اپنے دامن کو بچائیں گے، کتاب و سنت کے اوپر عمل کریں گے، تو آپ اہل جنت کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ اور اگر اس کے خلاف چلے تو پھر ڈر ہے کہیں انسان جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6581، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گھوم رہا تھا، ایک دریا سامنے آیا، اس کے کنارے خولدار موتیوں کے خیموں سے بنائے گئے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی کوثر ہے جس کی خوشخبری اللہ نے آپ کو دی، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور قرآن حکیم میں جس کا تذکرہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ وہ جنت کا دریا ہے۔ پھر سیدنا جبرائیل نے اس دریا کے پیندے میں ہاتھ مارا اور کستوری نکالی، یعنی اس کی مٹی وہ مٹی نہیں بلکہ کستوری ہے۔ دریائے کوثر کی زمین میں کنکر نہیں، پتھر نہیں، بلکہ ہیرے جوہرات ہیں، یاقوت ہیں۔ سنن ابن ماجہ 4334 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریائے کوثر جو جنت میں ہے اس کے کنارے سونے کے ہیں، اس کا پانی یاقوت اور موتی اور جواہر پر بہتا ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اس دریا پر جو پرندے منڈلاتے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، بہت بڑے ہیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دریائے کوثر کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دریا ہے جو اللہ مالک نے مجھے عطا کیا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، اس کے اوپر اڑنے والے پرندوں کی گردنیں ایسے ہیں جیسے اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے پرندے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ بول پڑے وہ پرندے تو بڑے آسودہ حال ہوں گے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پرندوں کا گوشت کھانے والے ان سے بھی زیادہ آسودہ حال ہوں گے۔ یہ وہ جنت کی نعمتیں، یہ وہ جنت میں اہل جنت کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوثر سے پانی نوش فرمایا کریں گے، اور آپ علیہ السلام کی امت بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے، اپنے فضل اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اپنے ان پیاروں میں شامل فرما دے جو اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جہاں جنت کے کھانے اور جنت کی نہریں، جنت کی آبشاریں، جنت کی مشروبات بڑے پیارے، ویسے ہی اہل جنت کے لیے جنت کے برتن بھی بڑے خوبصورت ہوں گے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر سونے کی رکابیوں اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، ان کے لیے اس جنت میں انعامات کیا ہوں گے؟ اس جنت میں ان کا جو جی چاہے گا، جو ان کا دل چاہے گا، جو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی اور جو ان کی آنکھوں کی لذت ہوگی، وہ سب اللہ مالک انہیں عطا فرمائے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ہمیشہ ان جنتوں میں رہو گے۔ جو اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، نہ کبھی ان پر موت آنی ہے، نہ انہوں نے کبھی بوڑھا ہونا ہے، نہ ان سے وہ نعمتیں چھینی جانی ہے، نہ وہ نعمتیں ختم ہونی ہے، نہ انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے۔ اگر اس دنیا میں وہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزار گئے، اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے، اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے، تو وہاں ان کے لیے پھر آزادی اور منمانی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے، شیشے بھی چاندی کی قسم سے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، ساقی انہیں ٹھیک انداز سے بھریں گے۔ یہ ہے اہل جنت کے برتن اور یہ ہے اہل جنت کی ضیافت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کو کہ تم یہ ریشم دیباج اس کے کپڑے استعمال نہ کرو، نہ پہنو، اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ۔ دنیا میں یہ کفار کے لیے ہے اور جنت میں یہ اہل ایمان کے لیے ہے، یعنی مسلمانوں کو دنیا میں رہتے ہوئے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کی اجازت نہیں، اسی طرح مسلمان مردوں کو ریشم پہننے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ دنیا کے اندر یہ نعمتیں کفار کے لیے ہیں اور اہل ایمان کے لیے یہ نعمتیں جنت کے اندر ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو دنیا کے اندر سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھاتا ہے گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ تو تکبر اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے شریعت اسلامی اہل ایمان کو منع کرتی ہے۔ یہ نعمتیں اہل ایمان کو میسر ہوں گی اللہ کی جنت میں۔ اسی طرح جنت میں اہل جنت کے لیے جو لباس ہوگا وہ بڑا قیمتی اور وہ بڑا پیارا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اہل ایمان، اہل توحید جب اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے تو اس جنت کی نعمتوں میں وہاں کے قیمتی لباس بھی، اس کا بھی ذکر کتاب اللہ میں موجود ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ بے شک متقین سکھ چین کی جگہ پہ ہوں گے، باغات اور چشموں میں۔ دنیا کے اندر بھی اگر انسان کسی سیاحتی مقام پہ چلا جائے جہاں ابشارے ہوں، چشمے ہوں، باغات ہوں، نہریں ہوں، تو ایک لمحے کے لیے وہ دنیا کی ٹینشنوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس ماحول کے اندر دل لگا لیتا ہے۔ تو اس جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا کیا تصور، جس میں اہل ایمان داخل ہوں گے اور یہ نعمتیں اللہ کی ان کو ملے گی کہ وہ پرسکون جگہ پہ ہوں گے، وہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی ہم نہیں۔ باغات ہیں، چشمے ہیں اور باریک موٹا ریشم پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ریشم اس دنیا میں اہل ایمان کے لیے، مومن مردوں کے لیے منع کیا گیا، لیکن جنت کے اندر اہل جنت کا لباس اسی دیباج کا، حریر کا، ریشم کا، وہ موٹا یا نرم، ان ریشم سے اہل جنت کے لباس تیار ہوں گے۔ مالک کا فرمان سنیے، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، انہی لوگوں کے لیے ابدی باغات ہیں، ہمیشہ ہمیش کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، جس جنت میں ان کو سونے کے زیور پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، سونے کے زیور پہنے ہوئے اور لباس میں ریشم کا لباس، سندس، استبرق، یہ باریک ریشم، یہ موٹا ریشم، اس کا لباس، اور تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کیا ہی اچھا بدلہ ہے یہ جنت اہل ایمان کے لیے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ تو یہ ہے اچھا بدلہ ایمان والوں کو جو ملنے والا، یہ ہے اچھی آرام گاہ ایمان والوں کو ملنے والی۔ مزید سنیے مالک کا فرمان، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، یہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں جس میں یہ داخل ہوں گے، موتی کے زیور پہنیں گے اور اس پہ ان کا لباس حریر کا ہوگا، ریشم کا لباس ہوگا، سونے اور موتی کا زیور اور ریشم کے لباس۔ یہ ہے اہل جنت کی مہمان نوازی جو اللہ مالک کی طرف سے تیار کرتا ہے۔ ان آیات سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ اہل جنت کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں، ان بعض نعمتوں کا ذکر اللہ مالک نے اپنے کلام میں کیا تاکہ اہل ایمان کے دل میں جنت کی طلب، جنت کا شوق، جنت میں جانے کی خواہش، جنت کمانے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو ان کے دل میں جنت کا شوق پیدا فرماتے رہتے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہتے تاکہ ان کا دل ان نعمتوں کے ساتھ جڑا رہے۔ ایک موقع پر آپ کو ایک ریشم کا جبہ تحفہ دیا گیا تو ایک صحابی نے لیا اور وہ بڑا ملائم تھا، بہت نرم تھا، تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت زیادہ ملائم ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہو رہی ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سعد کا رومال، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ارضا، ان کی شان بیان کرتے ہوئے اور جنت کی نعمتوں سے صحابہ کا دل جوڑتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ دنیا کا ریشم تمہیں یہ بڑا نرم محسوس ہو رہا ہے اور حیرت میں ہو،
اس سعد کے جو جنت کے رومان ہیں وہ اس جبے سے کہیں زیادہ قیمتی اور کہیں زیادہ نرم ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2836، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، کبھی پریشان اور غمگین نہیں ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی مانگ پڑے گی، نہ تو یہ بڑھاپے کی طرف جائے گا اور نہ ہی اس کا لباس پرانا ہوگا۔ جہاں جنت کے لباس بڑے پیارے ہیں، اسی طرح جنت کے بچھونوں کا بھی ذکر ہے اور ان کی عظمت کا بھی کیا ہی کہنا۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ان کی بلندی اتنی ہوگی جتنا آسمان و زمین کے درمیانی فاصلہ ہے، اور ان بچھونوں کے جو درمیان کا مٹیریل ہے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اہل جنت ایسی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور ان دونوں باغوں کے پھل بھی قریب ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں اندرونی عمدگی کا یہ حال ہے تو بیرونی عمدگی کتنی اعلیٰ ہوگی۔ دنیا کے جو بچھونے ہوتے ہیں اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور جنت کے بچھونوں کا کیا ہی کہنا، اس کی اندرونی عمدگی اتنی اعلیٰ ہے تو بیرونی اس کے اندر حسن اور کشش کیسی ہوگی۔ تو یہ ہے پیارے بھائی وہ جنت کی نعمتیں جو قرآن اور سنت نے ہمارے سامنے بیان کی، تاکہ ہمارے دل میں اس جنت کا شوق پیدا ہو، نیکیاں کرتے ہوئے ہمت اور حوصلہ ملے، مصائب پر، مصیبتوں پر، غموں پر، دکھوں پر صبر کرنے کا حوصلہ ملے کہ کوئی بات نہیں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ صبر کر لیں، یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ صبر کر لیں، ایک دن آنے والا ہے جب بڑی عظمت والی زندگی ملے گی، تو اس زندگی کا تصور، ان نعمتوں کا تصور جب دل و دماغ میں رہتا ہے تو شریعت پہ عمل کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو شخص اگر کسی مسئلے پر، کسی چیز کی ملکیت میں جھگڑ رہے ہیں، اور ایک بندہ جانتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، لیکن وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے بھائی سے کہہ دے کہ یہ تو لے لے، تیری ہوگی، صرف جھگڑا ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، تو میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتیں، جنت کی نعمات، جنت میں مومنین کے لیے جو کچھ اللہ نے اپنی رحمت سے تیار کر رکھا ہے اس کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کا دل جنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہاں صوفیاء کے اس بد عقیدے کا رد ہوتا ہے کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں جہنم کا خوف نہیں، جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا کر اور جہنم کی آگ سے جنت کو جلا کر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ملتا۔ یہ رہبانیت ہے، صوفیت ہے، جس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر، ہم سے راضی ہو کر اے اللہ ہمیں اپنے ان پیاروں میں شامل فرما دے جو بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر عقاب کے تیری جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔